بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تمام حاضرین و ناظرین کو طیب سرور الحسنی اور حق نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، امید واسق ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور رمضان المبارک کے ان خوبصورت ایام میں رحمتیں سمیٹ اور بانٹ رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ خواتین کے حقوق ہیں اور اسلام میں خواتین کا کیا مقام ہے اور کیا کردار ہے، اس پہ انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، اسلام میں خواتین کے حقوق و فرائض ایک متوازن معاشرے کی بنیاد ہیں جو انہیں عزت، تعلیم، ملکیت اور وراثت کا حق، جبکہ گھریلو ذمہ داریوں اور اخلاقی حدود میں رہ کر شوہر کی اطاعت کا فرض دیتے ہیں۔ اسلام عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں بلند مقام دیتا ہے اور ان کی جان، مال اور عزت کے تحفظ کا ضامن ہے۔ خواتین کے بنیادی حقوق میں تعلیم و تربیت حق، ملکیت و وراثت، پسند کا حق، خاوند کا اچھا سلوک، طلاق، خلع کا حق۔ اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت اور ظلم و استحصال کے بندھنوں سے آزادی کا پیغام لے کر آئی تھی۔ اسلام نے ان تمام رسوم کا قلعہ کما کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے منافی تھیں اور عورت کو وہ حقوق عطا کیے جس سے وہ معاشرے میں اس عزت و تکریم کی مستحق قرار پائیں جس کے مستحق مرد ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے، جیسا کہ میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا کہ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے خواتین کے حقوق پہ، اور اس خوبصورت عنوان پہ ہمیں جو آج اسٹوڈیو میں مدعو کر رکھا ہے جس شخصیت کو، وہ کافی عرصے دراز سے درس و تدریس سے آپ وابستہ رہی ہیں اور اس وقت جو ہے پرنسپل پنجاب گروپ آف کالج راول پنڈی ہیں، محترمہ مس ہیرا ریاض صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں میم؟ بہت شکریہ میم، آج آپ اسٹوڈیو تشریف لائیں، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خوبصورت پڑھنے والی ثنا خوان محترمہ علینا طاہر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے کلام بھی سنیں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ خواتین کے حقوق ہیں اور اسلام میں کیا خواتین کا مقام اور مرتبہ ہے، اس پہ انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرا آج کا پہلا سوال جو ہے، خواتین کے حقوق کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے آج بلایا۔ ایک تو ہم سے ہی ریلیٹ کرتا ہے، میں خود ایک خاتون ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتا دیا ہے، بڑے کلیئر ایک آپ نے اس کا اسلامی نقطہ نظر بھی دیا ہے کہ عورت کو اپنی مرضی سے جینے کا حق، اگر اوور آل ہم اس کو ایک دریا کو کوزے میں بند کریں تو وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے جینے کا حق اسلام نے ہی دیا ہے۔ یہ ایک واحد مذہب ہے بہت سارے مذاہب میں سے جس نے سب سے پہلے اس بات کو جانا کہ ایک ذات جو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنائی، اس کے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہو رہا یا اس کو کمتر ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے اس کی اہمیت اگر آپ نے دیکھنی ہو تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں بہت ساری جو صورتیں ہیں، جیسے سورۃ النساء ہے، سورۃ النور ہے، سورۃ الطلاق ہے، کافی ڈیٹیل میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو عورت کو جو وراثت کا حق ہے، عورت کو جو ہے اپنی مرضی سے لائف پارٹنر ہم سفر جسے کہتے ہیں چننے کا حق ہے۔ اس کے علاوہ اپنی مرضی سے جتنی مرضی تعلیم وہ حاصل کرے، جو مرضی کرے اس حساب سے حق ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک لمیٹڈ جو ہے اس کو رائٹس بھی دیے گئے۔ لمیٹڈ سے مراد یہ کہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے، جیسے دوسرے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو دیے ہوئے، اسی طرح ایک عورت کو بھی چاہیے کہ یہ سارے رائٹس ملنے کے بعد اپنی حد میں رہتے ہوئے ان کا استعمال کرے اور ایک اچھی زندگی جیے۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، میں یہاں ایک نقطہ ایڈ کرتا چلوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے قبل جب خواتین کے ساتھ کیا سلوک اور کیا رویہ اختیار کیا جاتا تھا، آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے قبل جو ہے اگر کسی گھر میں جو ہے بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اس گھر میں جو ہے وہ ماتم کا سما ہوتا تھا اور وہ جو باپ ہوتا تھا وہ ملامت کرتا تھا اور دکھ کا اظہار کرتا تھا کہ میں کس طرح اس بیٹی کو جو ہے پالوں گا،
اس کی پرورش کروں گا, اسے جوان کروں گا اور پھر کسی کے عقد میں دے دوں گا. تو ناظرین کرام, یہ اسلام ہی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس نے ہمیں خواتین کے حقوق بتائے, ہمیں خواتین کے ساتھ کیسا سلوک اختیار کرنا یہ بتایا, ہمیں یہ بتایا اگر عورت ماں کی صورت میں ہو تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اگر وہ بیوی کی صورت میں ہو تو کیا شوہر کے بیوی پہ حقوق ہیں, ہمیں اسلام نے بتایا. ہمیں یہ اسلام نے بتایا اگر وہ بیٹی ہو تو ناظرین کرام, ایک میں یہاں نقطہ ایڈ کرتا چلوں کہ اگر ہم بیٹیوں کی بات کریں تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے تھے, کھڑے ہو کر آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بوسہ لیتے تھے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھاتے تھے. اور اسی سے ہمیں باپ اور بیٹی کے رشتے کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. اور ناظرین کرام, اگر ہم یہ تمام باتیں ایڈ کریں تو میں اس کا مختصر خلاصہ یہ بیان کروں گا کہ اگر ہماری خواتین اور ہماری مائیں اور بہنیں اگر یہ چاہتی ہیں کہ وہ معاشرے میں عروج چاہتی ہیں اور اگر وہ معاشرے میں مستقبل میں ترقی چاہتی ہیں تو انہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور ان کی سیرت کو پڑھ کے اپنی زندگیوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے, تبھی جا کے وہ آگے بڑھ سکتی ہیں. اسی کے ساتھ میں دوسرا سوال ایڈ کرتا چلوں گا, خواتین کے حقوق کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں, اس حوالے سے تھوڑا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے, جیسے ابھی آپ نے شروع میں بتایا کہ اسلام تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اس نے اپنے کوڈ آف لائف دے دیا ہے کہ یوں آپ نے زندگی گزارنی ہے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے کیا رائٹس ہیں, وہاں پہ ان کو کیسے ایک سیف یا پروٹیکشن پرووائڈ کیا جا رہا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی والی گورنمنٹ جو ہے, جو بھی ریسنٹ گورنمنٹ ہے, اس نے بھی بہت سارے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں. خواتین کی وراثت کو لے کے بہت سارے معاملات تھے جس میں اس سے پوچھ لیا جاتا تھا کہ آپ نے یہ رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی ہے, تو کہہ دیا جاتا تھا کہ اس کو چاہیے ہی نہیں. تو اب سپریم کورٹ کا اس پہ بھی آرڈر آ گیا ہے کہ بے شک آپ کے والد کی ڈیتھ ہو جائے اس کے بعد بھی اسی طرح تقسیم ہوگی, جو ایک رائٹ ہے خاتون کا وہ ملے گا. تو گورنمنٹ تو اپنے طور پہ ایک کوشش کر رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بینگ آپ کہہ لیں ہیومن بینگ, ایک انسان ہونے کے ناطے ہر بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنی بہن کا حق دے, ہر میاں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا حق دے, ہر بیٹے کو چاہیے کہ اپنی ماں کا حق دے. کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہم لوگ ایک دیسی سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ایک دیسی سائیکالوجی بھی ہماری ہے. ہم اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ ہماری بیوی ہم سے ڈرتی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ بھی یہ دیکھتے ہوں گے کہ ماں کو تو پھر بھی ہماری سوسائٹی میں ایک پھر بھی عزت دی جاتی ہے, لیکن جو ایک بیوی ہے اس کو اس طرح سے رائٹس دینا یا اچھا اتنا نہیں سمجھا جاتا, اس کی بات مان لینا اتنی ہماری دیسی سائیکالوجی میں اتنی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس کو بالکل ہم غیرت کے گیز سمجھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ بجائے ہم اوور آل ایک چینج کرنے کی کوشش کریں, لاز میں تبدیلی لائیں, ہر انسان کو, ہر انڈیویجول کو انفرادی طور پہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. اور ہمیں آج کل کا کلچرل چیزوں کو چھوڑ کے ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیم لینی ہوگی. جب ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے چلیں گے, اسلام کو اڈاپٹ کریں گے, تو ہمیں کسی اور لا کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہ بھی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں بیلنس کر رہا ہوں, مدر کو بھی بیلنس کر رہا ہوں, وائف کو بھی بیلنس کر رہا ہوں. تو بیلنس وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر آپ بہتر طریقے سے دونوں کو لے کے چل رہے ہیں تو انشاءاللہ دونوں اچھے طریقے سے چلیں گے اور دونوں کے رائٹس پورے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو نہ ماں کو بیلنس کرنے کی ضرورت پڑے گی, نہ ہی آپ کو بیگم کو بیلنس کرنے کی ضرورت پڑے گی. بہنوں کو بھی ان کے رائٹس دیں, بیٹی کو بھی دیکھیں. اکثر میرا جتنی آبزرویشن ہے اس میں نے دیکھا ہے کہ جو ایک bھائی ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے بڑا ہی نرم گوشہ رکھتا ہے, لیکن اپنی بہن کے لیے اس طرح سے نہیں رکھ پاتا. تو میری ان سارے جتنے میل حضرات ہیں, جتنے بھی ہماری سوسائٹی کے کہہ لیں کہ میل, کیونکہ ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, جو بھی کر لیں, اس سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو فیصلہ کریں وہ انصاف پہ کریں. کسی ایک سائیڈ پہ بھی جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اپنا حساب دینا ہے. نہ آپ نے مدر کی جگہ پہ دینا ہے, نہ بیگم کی جگہ پہ دینا ہے, نہ سسٹر کی جگہ پہ دینا ہے, نہ ہی ڈاٹر کی جگہ پہ دینا ہے. تو کوشش کریں ان سارے رشتوں میں, چاہے وہ آپ کی ماں ہو, بیوی ہو, بیٹی ہو یا بہن ہو, ان سب میں جو ایک انصاف کا تقاضا ہو اس کے مطابق فیصلہ کریں. اس سے آپ کی زندگی بھی بہتر ہوگی اور جو آپ کے یہ سارے رشتے ہیں یہ آپ سے جڑے بھی رہیں گے, اور ان کو بھی کسی اور جگہ جا کے انصاف کے لیے یا کسی اور کے پاس جا کر کوشش نہیں کرنی پڑے گی کہ اس کا کوئی حل نکالیں. اور پھر جو لاز ہیں وہ تو موجود ہیں ہی ہیں, کیونکہ جو یہ والے رشتے ہیں نا, ان میں آپ کے اخلاقی حقوق آ جاتے ہیں.
میں اکثر بچوں کو کہتی ہوں کہ بیٹا آپ گھر میں لڑ رہے ہوں گے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اینٹ ساتھ والے گھر میں چلی جائے گی نا تو قانون بیچ میں آ جائے گا. تو گھر میں جب تک لڑتے رہیں گے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اگر وہ گھر سے باہر بات جائے گی تب قانون حرکت میں آ سکتا ہے. کیا خوبصورت میم آپ نے گفتگو فرمائی ہے. میں اسی آپ کی گفتگو میں ایک نقطہ جو ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں اکثر آپ بھی دیکھتی ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب نوجوان جب اس کی شادی نہیں ہوتی تب تو وہ ماں سے بہت اٹیچ ہوتا ہے. جب وہ شادی کر کے آ جاتا ہے تو پھر اکثر اوقات ہم نے گھروں میں یہ چیز بھی دیکھی ہے, اور ہم بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب گھر میں اگر بیوی آ گئی ہے تو کبھی کبھار ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں, اگر اوقات آپ بھی دیکھتی رہتی ہوں گی, یہ آ جاتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ, بیوی کہتی ہے کہ آپ مجھے ٹائم زیادہ نہیں دیتے بلکہ اپنی مدر کو زیادہ دیتے ہیں. اب مدر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ نہیں پہلے آپ مجھے زیادہ ٹائم دیتے تھے, اب زیادہ بیوی کو. تو یہ مینیج کرنا اس نوجوان کے لیے جس نے اپنی جاب کو بھی دیکھنا ہے, اپنی اسٹڈی کو بھی دیکھنا ہے, اپنے باقی دیگر معاملات بھی باہر کے دیکھنے ہیں, پھر گھر کے معاملات بھی دیکھنے ہیں, اخراجات وہ دیکھنے ہیں اس تمام. تو اس میں جو ہے وہ کیا جو ہے وہ آپ روشنی ڈالیں گی اور اس پہ آپ جو ہے وہ کیا کہیں گی؟ دیکھیں ہم جو جیسے کہ آج بات کر رہے ہیں کہ خواتین کے حقوق کا خیال رکھا جائے, لیکن میں خواتین سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ ہسبینڈس کا جو آپ کے گھر میں واحد کمانے کا ذریعہ ہو, اس کا, آپ اپنے بیٹے کا, اپنے بھائی کے بھی جذبات کا تھوڑا خیال رکھیں, کیونکہ اس چیز کو ہم جلدی نوٹس کر لیتے ہیں کہ جو عورت کے حقوق ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے, تو کہیں نہ کہیں مرد کے بھی حقوق ہوتے ہیں, ان کا بھی ساتھ خیال رکھنا چاہیے. جیسے میں نے پچھلے آپ کو سوال کے جواب میں کہا تھا نا کہ جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے اور اخلاقی حقوق کا خیال رکھیں گے تو ہمیں قانونی حقوق تک نہیں جانا پڑے گا. تو مرد کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں. بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ مدر سے ہو گئیں, وائف سے ہو گئیں, تو اگر یہ آپس میں اپنے تعلقات ٹھیک رکھیں, یہ جو خواتین کے حقوق کی آپ نے آج ٹاپک چوز کیا ہے نا, اس میں بتا دوں کہ اس کو بھی جو ہے نا اپنے ختم کرنے والی یا اس کو بھی پورا نہ کرنے والی بھی خواتین ہوتی ہیں. خواتین ہی خواتین کی دشمن ہوتی ہیں, انہیں حقوق پورے کرنے میں پرابلم ہوتی ہے, انہیں حقوق کو جو ہے کم کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. وہ جو بھی آپ نے کہا نا کہ ایک سائڈ سے کوئی گھسیٹ رہا ہے, دوسرے سائڈ سے کوئی گھسیٹ رہا ہے, اگر یہ سارے مل کر ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں تو کسی خاتون کے حقوق, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اتنا جلدی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو ملیں بھی نہ. اس کے حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض بھی ہیں نا کچھ, ان کو بھی اگر آپ پورا کریں گے تو انشاءاللہ حقوق بھی پورے ہو جائیں گے. ہاں بہت سارے ایسے علاقے ہیں, جیسے ہم ایک ایسے ملک میں موجود ہیں جہاں تعلیم اتنی عام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم یافتہ ہم اس کو کہتے ہیں جو ایک اپنا نام لکھنا اور پڑھنا جانتا ہے. تو اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کی جو ایک سوچنے سمجھنے کا جو فہم ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ یہ اس کی گہرائی کو سمجھ سکے کہ حقوق کیسے پورے کیے جاتے ہیں. وہ صرف اسی بات کو پڑھتے آئے ہیں کہ کچھ حقوق ہوتے ہیں اور کچھ فرائض ہوتے ہیں, لیکن یہ کیا ہوتے ہیں یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو تھوڑا تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے. تعلیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف کتابیں پڑھ لینا, اس کے ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے. تو ایک ماں نے اگر اپنے بچے کی اچھی تربیت کی ہوگی یا ایک بیٹی کی اچھی تربیت کی ہوگی تو یہ والے مسائل آپ کو کسی کو بھی فیس نہیں کرنے پڑیں گے. اور اگر تربیت میں یہ چیز شامل ہے کہ بیٹا اٹھ کے جو ہے وہ پانی بھی نہیں پی سکتا تو یہ آنے والی لڑکی کے لیے بھی مسئلہ ہوگا. اور اگر بیٹی کو یہ سکھا کے بھیجیں گے کہ اگلے گھر میں وہ آپ کی ساس ہیں اور ان کی خدمت نہیں کرنی ہے تو پھر اس طرح کے مسائل رہیں گے. میم بہت شکریہ, آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے, اور مجھے امید ہے اور امید واثق ہے کہ ہمارے ناظرین نے آج کی نشست سے بہت سی چیزیں سیکھی ہوں گی. ہمارے ساتھ بہت خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ موجود ہیں, محترمہ علینا طاہر صاحبہ موجود ہیں. جی بسم اللہ, آج ہمیں آپ کیا سنائیں گی؟ مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے.
रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभानअल्लाह। क्या खूबसूरत जो है वो मोहतरमा अलीना ताहिर साहिबा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल कर रही थी। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू मैम कर रही थी ख़वातीन के हकूक़ के बारे में। उसी का तसलसल को हम आगे जो है बढ़ाते हैं और मैं पूछूँगा ख़वातीन का जो है मुआशी तौर पर क्या किरदार है, और अगर मुआशी तौर पर ख़वातीन के किरदार पर बात करें तो नाज़रीन करम यहाँ मैं रुक कर एक बात करना चाहूँगा कि अगर हम इस्लाम में देखें तो इस्लाम की पहली खातून जो थी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो इस्लाम की पहली खातून हैं कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब निकाह का पैगाम भेजा तो तब आपका अरब के मुआशरे में कारोबारी लिहाज से एक बहुत बड़ा असर व रसूख था और नाम था। आपने उस दौर में जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो निकाह का पैगाम भेजा और निकाह किया, जब आप जो है वो अरब में अपना एक मुनफरिद जो है वो कारोबारी लिहाज से नाम और मर्तबा रखती थी। अगर मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारी ख़वातीन चाहती हैं कि वो सोसाइटी में अपना बेहतरीन रोल प्ले करें और अगर वो जो है वो इंडिपेंडेंट अपने आप को बनाना चाहती हैं और अगर वो चाहती हैं कि मैं कोई ऐसा कारोबार शुरू करूँ, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें जो है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो शख्सियत है वो और उनकी शख्सियत को जो है वो अपनाने की ज़रूरत है। जब आप उनकी शख्सियत को पढ़ेंगी और अपनाएंगी तो आप ज़रूर जो है वो आज के माशरे में कामयाब औरत जो है वो साबित होंगी। इसी हवाले से मैं गुफ्तगू बढ़ाऊँगा। मैं गुजारिश करूँगा ख़वातीन का माशी तौर पर क्या किरदार है हमारे माशरे में, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, जैसे आपने बताया कि हज़रत खदीजा ने जो थी फर्स्ट वुमेन बिज़नेस खातून थी, इसके साथ अगर आप आज को देखते हैं तो आज किसी भी घर में अगर आप चले जाएं तो एक जो औरत है वो माँ होने के साथ साथ एक वर्किंग वुमन भी है। घरों में बहुत सारी ख़वातीन आजकल नहीं हैं, घर का काम भी एक बहुत ज़रूरी काम है जिधर वो एक नस्ल के लिए तैयार करती है, एक माशरे के लिए। इसके साथ साथ आज की जो खातून है वो दोहरी ज़िम्मेदारी निभा रही है, वो एक काम भी कर रही है बाहर भी और साथ साथ अपने घर को भी देख रही है। तो माशरे में जो है उसका किरदार ना सिर्फ एक घर से बाहर आ जाता है, घर के अंदर भी आ जाता है। तो ये दोहरी जिम्मेदारी उस पर डाली गई है। आप कह लें कि अल्लाह ताला ने उसको बिल्कुल एक नाजुक बनाया है सर। आप उसको कहते हैं कि एक बिल्कुल एक मर्द से मुख्तलिफ है, फिजिकली वो मर्द से थोड़ी कमज़ोर बनाई गई है लेकिन मेंटली तौर पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उसकी बहुत सारी मिसालें आपको अपने इर्द गिर्द भी मिल जाएंगी। वो अपने बड़े अच्छे तरीके से घर को भी चला रही होती है और साथ साथ बाहर भी देख रही होती है। तो जितनी अच्छे तरीके से उसकी तालीम और तरबियत पे भी तवज्जो दी जाएगी एक बच्ची के, तो उतने ही अच्छे वो बच्चे आगे तैयार कर सकती है। मैं एक जगह तहरीर पढ़ रही थी जिस पे लिखा हुआ था कि दो लोग बैठ के आपस में बात कर रहे थे। उसने एक बंदे को कहा कि तुम अब शादी कर लो, तो उसने आगे से कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे शादी से बहुत डर लगता है। उसने कहा किस वजह से?
وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے ایک خاتون سے بہت ڈر لگتا ہے. وہ لوگ ہنسنا شروع ہو گئے کہ تمہیں خاتون سے کیوں ڈر لگتا ہے, اس کی تو گواہی بھی عادی ہے, وہ تو ویسے بھی گھر کی سربراہ بھی نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ نے اس کو فزیکلی مرد سے جو ہے کمزور بھی بنایا ہے, تو تمہیں کیوں وہ اسے ڈر لگتا ہے. کہتی ہے وہ مجھے بہت خطرناک لگتی ہے. اس نے کہا کس لحاظ سے وہ تمہیں بہت خطرناک لگتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ایک صفت دی ہے نا, اس کی وجہ سے مجھے بہت خطرناک لگتی ہے. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی صفت ہے. وہ کہتا ہے میں نے اپنے ارد گرد بہت نوٹ کیا ہے کہ جتنی خواتین ہیں جو ہمارے ساتھ مردوں کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں, ان میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی کو ایمان بھی ایک عورت اس کا مکمل کرتی ہے, جس کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا نفس ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے شادی کے بعد, اور ایک آدمی کو بے ایمان بھی عورت ہی بناتی ہے. ایک بہت جو پرہیزگار بندہ ہوگا اس کو بھی ایک عورت ہی جو ہے وہ بے ایمان کر دے گی, اور ایک بہت بے ایمان کو بھی پرہیزگار بنانے کی جو ایک صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں رکھی ہے. مطلب وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے زندگی میں کبھی ایسی عورت ملی کہ جو مجھ سے پوچھے کہ تم یہ جو کما کے لائے ہو وہ کہاں سے کما کے لائے ہو, تم جو یہ پیسہ لائے ہو یہ حلال ہے کہ نہیں ہے, تو پھر تو میں شادی کے بارے میں سوچ سکتا ہوں. کیونکہ ایک طرح سے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ایک آدمی ہے اس کی پوری نسل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ہاتھ میں دے دی ہے. تو اس لحاظ سے مجھے عورت سے بہت ڈر لگتا ہے. تو میری دعا ہے کہ میرے نصیب میں ایک ایسی خاتون آئے جو میرے گھر کو بنائے, کیونکہ عورت جو ہے وہ ایک گھر کو بنا بھی سکتی ہے, ایک نسل کو تیار بھی کر سکتی ہے, اور اس کو تباہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے. تو اس لحاظ سے مجھے عورت سے بہت ڈر لگتا ہے. تو یہاں پہ معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ عورت کا کردار بہت اہم ہے. معاشی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ایسی جو ہیں پرومیننٹ پوزیشنز ہیں جہاں پر آج کل خواتین بیٹھی ہیں. آپ اپنی سی ایم پنجاب کو دیکھ لیں, اس کے علاوہ آپ اور بہت سارے آفیسز ایسے ہیں, بے نظیر بھٹو تھیں, اور بھی آپ دیکھیں جتنی خواتین ہمارے معاشرے میں ہیں, پائلٹس آج کل وہ موجود ہیں, ڈاکٹرز کی ذمہ داریاں وہ نبھا رہی ہیں, باقی بہت سارے ایسے اہم شعبے ہیں جدھر وہ اپنا لوہا منوا رہی ہیں. تو معاشی طور کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی وہ بہت اچھا مقام رکھتی ہے آج کی عورت. تو اوور آل آپ کہہ دیں کہ عورت جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے, اور ہمارے ملک کو اوپر لے کے جانے میں بھی اس کا بہت اہم کردار ہے. کیا خوبصورت جو ہے میم آپ نے گفتگو فرمائی ہے, اور اسی کے ساتھ میں جو ہے وہ میں گفتگو کروں گا کہ جہاں آپ نے بات کی ہے کہ ہر جگہ اس وقت کیونکہ ہمارے بہت سے تقریباً موسٹلی ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ خواتین جو ہے اپنا بڑا کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں اور بہترین کردار ادا کر رہی ہیں, اور ہر جگہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں اور کام کرتی ہیں. تبھی میں سمجھتا ہوں ہمارا معاشرہ جو ہے ایک بہترین معاشرہ بھی بن سکتا ہے اور ترقی بھی کر سکتا ہے, کیونکہ جہاں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام کرتی ہیں وہی معاشرہ ہم نے پڑھا بھی ہے, بزرگوں سے سنا بھی ہے کہ وہی معاشرہ جو ہے وہ بہت آگے بڑھتا ہے. اور اسی کے ساتھ میں عصر حاضر میں جہاں ہر جگہ بات کی جاتی ہے وہاں آج کل ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے سی ایم پنجاب صاحبہ کا ذکر کیا, تو وہ ایک خاتون ہونے کے ساتھ ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی رکھتی ہیں اور اس میں ان کا بھی ایک بڑا اثر و رسوخ ہے. تو اس حوالے سے کہ جو ہماری خواتین ہیں ان کا سیاسی اور سماجی طور پہ کیا کردار رہتا ہے ہماری سوسائٹی میں, اور ہماری عورتوں کو موٹیویٹ کرنے میں اور انہیں جو ہے وہ ایک مخصوص نظریے پر لانے کے لیے کیا کردار خواتین یہ بتائیے. دیکھیں سیاسی طور پہ تو ہم نے جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ سی ایم پنجاب بھی موجود ہیں, بے نظیر بھٹو بھی ہیں, فاطمہ جناح بھی موجود ہیں, اور بھی بہت ساری ایسی شخصیات کی بیگمات رہی ہیں جنہوں نے پاکستان حاصل کرنے میں بھی ان کی مدد کی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہمارے پاس جتنی ہماری جو ہیں گزری ہیں پہلے جو ہمارے صحابی ہوتے تھے ان کی بیگمات تھیں, ان کا جو رول رہا ہے. حضرت عائشہ کی ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ وہ جس طرح سے لوگوں کو سمجھاتی تھی, موٹیویٹ کرتی تھی. اس زمانے میں کوئی سیاست میں اس طرح سے تو پارٹیسپیٹ نہیں کیا جاتا تھا, لیکن کچھ ایسے سوال وغیرہ کوئی ایسے چیزوں کو ڈسکشنز وغیرہ ہوتی تھی جس سے ادھر نالج دیا جاتا تھا, لوگوں میں اویئرنیس آتی تھی. پھر آپ حضرت خولہ کو دیکھیں جس طرح سے انہوں نے وار میں حصہ لیا, حضرت صفیہ جو نبی کی پھپھو تھیں, یہ ساری وہ تھی جنہوں نے پریکٹیکلی جو ہے وار میں حصہ بھی لیا تھا, اور جو بالکل آدمیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی بھی ہوتی تھیں. وہاں پر ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ جو حضرت حسن جو تھے ثابت, وہ تو اندر بیمار پڑے تھے, فزیکل وہ انفٹ تھے, تو وہاں پہ جب کافروں نے سوچا کہ ان پہ حملہ کرے تو حضرت صفیہ اندر موجود تھیں. یہ واقعہ بہت مشہور ہے. انہوں نے کہا کہ بھی وہ کافر آئے ہیں جاسوسی کرنے کے, اندر کوئی موجود ہے. پہلی دفعہ آپ یہ خاتون تھی کہ جنہوں نے وار کیا اور وہ نے اس کا جو ہے وہ سر سے جدا کر دیا اور باہر پھینک دیا,
اور سب باہر جتنے کافر موجود تھے انہوں نے تو ڈر گئے کہ بھی اندر کوئی موجود ہے اور اس طرح ہمارے ساتھ ہوگا, اور وہاں سے چلے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں تو اس طرح سے شرکت ہوا کرتی تھی. پھر جیسے جیسے وقت آگے چلتا رہا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بننے میں تحریک میں جتنی خواتین تھی ان کا پارٹ کیا رہا ہے. پھر پاکستان بننے کے بعد فاطمہ جناح اپنے بھائی کے ساتھ جیسا انہوں نے اسٹینڈ لیا. پھر اس کے بعد جتنی خواتین یہاں پہ سیاست میں آتی رہی ہیں اور پارٹ لیتی رہی ہیں, ابھی بھی بہت ساری ایگزامپلس موجود ہیں. تو اوور آل آپ کہہ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ خواتین کسی طرح پیچھے, اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں ان کو پیچھے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مور دین 50% جو آپ کی پاپولیشن ہے وہ خواتین کی ہے, تو ان کے بغیر کوئی ملک بھی ترقی نہیں کر سکتا, اور ان کا پارٹ بہت ضروری ہے. کیا خوبصورت میم گفتگو آپ نے فرمائی ہے. اسی کے ساتھ ہم ایک دفعہ پھر جو ہے محترمہ الینا طاہر صاحبہ کے پاس آئیں گے. جی بسم اللہ, اب ہمیں کیا سنائیں گے آپ؟ دل وچ رکھ کے پیارے علی دے بچیاں دا, دل وچ رکھ کے پیارے علی دے بچیاں دا, بن جادا تابیدار علی دے بچیاں دا, بن جادا تابیدار علی دے بچیاں دا. جیڑا جوندا جھولیاں بھر کے آندا اے, جیڑا جوندا جھولیاں بھر کے آندا اے, ہاں جیڑا جوندا جھولیاں بھر کے آندا اے, جیڑا جوندا جھولیاں بھر کے آندا اے, ایسا ہے گھر بار علی دے بچیاں دا, ایسا ہے گھر بار علی دے بچیاں دا, بن جادا تابیدار علی دے بچیاں دا. علی مولا علی مولا علی مولا علی علی حق, علی مولا علی مولا علی مولا علی علی. اللہ دا محبوب یا بندہ بن جاوے, اللہ دا محبوب یا بندہ بن جاوے, اللہ دا محبوب یا بندہ بن جاوے, اللہ دا محبوب یا بندہ بن جاوے. جیڑا بھی حبدار علی دے بچیاں دا, جیڑا بھی حبدار علی دے بچیاں دا, بن جادا تابیدار علی دے بچیاں دا, بن جادا تابیدار علی دے بچیاں دا. رب نے پاک قرآن گوائیاں دتیاں نے, رب دے پاک قرآن گوائیاں دتیاں نے, ہاں رب دے پاک قرآن گوائیاں دتیاں نے, رب دے پاک قرآن گوائیاں دتیاں نے. ایسا ہے کردار علی دے بچیاں دا, ایسا ہے کردار علی دے بچیاں دا, بن جادا تابیدار علی دے بچیاں دا, بن جادا تابیدار علی دے بچیاں دا. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. بہت خوبصورت جو ہے منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی محترمہ الینا طاہر صاحبہ, بہت خوبصورت آپ نے پڑھا. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ میں اختتام کی جانب بڑھنے سے قبل جو ہے ایک دفعہ پھر آج ہمیں اسٹوڈیو میں جس شخصیت نے جوائن کر رکھا تھا اور بڑی خوبصورت آپ نے اور جامع مدلل گفتگو کی ہے, آپ پرنسپل ہیں پنجاب گروپ آف کالج راولپنڈی کی محترمہ مس ہیرا ریاض چوہان صاحبہ. آپ کا بے حد ممنون و متشکر ہوں, آپ تشریف فرما ہوئیں. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ
إله إلا الله